ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ایک معروف سماجی رہنما ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل کی۔ 1985 میں سول سروس کا امتحان پاس کیا اور پھر بعد کے اندر سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے کر اپنی ایک تنظیم اخوت کے نام سے قائم کی، جو دنیا کے اندر قرض حسنہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ جہاں وہ ایک شاندار منتظم ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک قلم کار بھی ہیں۔ انہوں نے مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں ان کی ایک کتاب ہے مول و مسلی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، تو اس کے اندر ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت بیان کی ہوئی ہے اپنے ایک کالم کے اندر۔ وہ گجرات کا کہتے ہیں کہ گجرات کا شہر کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ لوک داستانوں کا مرکز ہے، عشق اس کی مٹی کے خمیر میں موجود ہے، چناب کی بے قرار لہریں محبت کے نغموں کو بیدار کرتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریا جہاں محبت کرنے والوں پر مہربان ہے اور وہاں ان کا قاتل بھی ہے۔ وہ کہانی لکھتے ہیں یا یہ ہمارے معاشرے کی جو تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ گجرات سے تعلق رکھنے والا ایک عام متوسط خاندان یہاں سے ہجرت کر کے دیار غیر کے اندر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جاتا ہے۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام راشدہ ہے۔ راشدہ جب یہاں سے نکلی تو مغرب کے اندر گئی تو وہاں کی اس کو فضا اس طور پر راس آئی، گویا چناب کی مٹی ناروے پانچی تو دو آتشا ہو گئی۔ اس آزاد فضا میں رہتے ہوئے ایک دن وہ محبت کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھی۔ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف ایک عمران نامی نوجوان سے محبت کی۔ صرف محبت ہی نہیں کی بلکہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ ازدواجی زندگی کے بندھن کے اندر بندھ گئے۔ شادی کا رشتہ انہوں نے قائم کر دیا۔ ماں باپ کے دل نے اس بات کو کبھی بھی حقیقت تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور برادری اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہماری بیٹی اس کے گھر کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے دل کے اندر ایک خلش اور قلق باقی رہی۔ وہ وہاں کے قانون کے مطابق تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد کچھ ہیلو بانوں سے راشدہ کو بلایا اور پھسلایا اور اس کو واپس پاکستان لے کر آئے۔ آ کر جہاں انہوں نے اس کو عمران نامی شخص سے رشتہ توڑنے کے لیے کہا، جب وہ اس کے اوپر بضد ہوئی، وہ مزاحم ہوئی، تو شکل قلب والدین نے راشدہ کا انکار نہ سنا، اس کو دن دہاڑے قتل کر کے اسی چناب کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ وہ لہریں جو اس سے پہلے نہ جانے کتنی اور داستانوں کو اپنے دامن میں چھپا چکی ہوں، یوں ایک نئی کہانی بھی ان لہروں نے اپنے دامن کے اندر لے لی۔ یہ خبر اخبارات کے اندر آئی تو کہا کہ میں اس جستجو کے اندر کہ اب یہ ہمارے معاشرہ یا ہماری روایات کے متعلق وہاں کا معاشرہ کیا سوچے گا۔ جیسے ہی یہ بات ناروے کے اندر پہنچی تو وہاں کے جو سفیر تھے انہوں نے اس مسئلے کو دیکھنا شروع کیا، تو ان کا پس منظر یہ تھا کہ وہ اچھی طرح یہاں کے حالات، اسلام، مسلمان اس چیز سے جو ہے نا واقف تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اندر تو احسار، احسان، اخلاق، مہمان نوازی، اصل تو پہچان یہ روایات ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی تو سفیر دانشور تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ان کی فہم و فراست جو ہے وہ اس نتیجہ کے اوپر پہنچی ہے کہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سفیر کو محتاط اور متحمل مزاج ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مشرقی علوم کا وسیع مطالعہ تھا، صوفیاء کرام سے بھی عقیدت رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات صرف پاکستان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، یہ واقعات ہر معاشرہ میں رونما ہو سکتے ہیں۔ خود ناروے سے جب لوگ ترک وطن کر کے امریکہ پہنچے تو روایات سے ٹکراؤ کے بعد اس چپکلش نے جنم لیا۔ وہ ہمارے معاشرے کی اچھی باتوں سے بھی متاثر تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کون نہیں جانتا کہ ہمارا دین جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے، خاص کر کے نوجوان مرد اور عورت جب وہ اس نوجوانی کی دہلیز کے اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے اندر جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں
وہ اس قدر معجزن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے راستے کے اندر آنے والی ہر رکاوٹ جو حائل ہوتی ہے اس کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ جب وہ اس نتیجہ کے اوپر جہاں کہیں وہ تعلق کو قائم کرتے ہیں، اس تعلق کو نبھانے کے لیے جو وقتی ان کے دل کے اندر جذبات اور احساسات جو محبت معجزن ہوتی ہے، تو ہر دیوار کو وہ گرا دیتے ہیں۔ وہ والدین کی شفقت، والدین کی محبت، والدین کی تکالیف، ان کو پالنے پوسنے کے لیے والدین نے جو قربانیاں دی ہیں، ایک لمحہ کے اندر اس کو تج کر دیتے ہیں۔ جہاں اسلام اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ بالغ مرد عورت اپنی مرضی کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، انہیں یہ اختیار ہونا چاہیے، لیکن کہیں وہاں اسلام ان اخلاقی روایات اور اقدار کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جن والدین نے چھوٹے سے بچے کو، چھوٹی سی بیٹی کو اس قدر تکالیف، اذیت، ابتلا کے بعد پالا پوسا، اس کے لیے ہر قربانی دی، ہر تکلیف اس کے لیے جھیلی، لیکن اس کو راحت پہنچانے کا سبب بنے، تو انسان کے اندر جب محبت یا نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں تو وہ ان ساری محبتوں کو، والدین کی ساری قربانیوں کو ایک ہی لفظ اور ایک ہی کلمہ کے اندر، ایک ہی فکرہ کے اندر تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی اس طور پر سوچنا چاہیے کہ وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ والدین کی ساری عمر کی محنت ایک لمحہ کے اندر رائیگاں جائے۔ لیکن اگر کہیں اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو والدین کو بھی اس بات کے اوپر بضد اور اصرار نہیں کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو اس قدر مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے متعلق آزادانہ فیصلہ نہ کر سکے۔ ہاں، اگر اس کے اندر دین اسلام آڑے آتا ہے، کوئی قطعی نص آتی ہے، تو اس معاملہ کے اندر شرعی احکامات کسی مفتی سے پوچھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ اگر کسی نے یہ کام کر دیا تو صرف دلی بغض اور اناد اور نفرت کی وجہ سے آپ اس کی جان لے لیں۔ نہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ ہماری روایات، نہ ہماری اخلاقیات، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کتنی کہانیاں ہمارے معاشرہ کے اندر بکھری پڑی ہوتی ہیں کہ انسان تھوڑے سے جذبات کے اندر آ کر وہ عمل کر بیٹھتا ہے کہ پھر ساری زندگی اس کے اوپر پچھتاتا رہتا ہے۔ خواہ نوجوان اولاد محبت کے نام کے اوپر کوئی ایسا عمل کر لے، پھر کل اس کے جو نتائج اس کو ساری عمر بھگتنے پڑے، اور اسی طرح والدین بھی جذبات کے اندر آ کر کوئی ایسا عمل کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے ان کی اولاد کی زندگی ہی ختم ہو جائے، پھر وہ ساری عمر پچھتاتے رہیں۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیمات جو انسانی فطرت کے موافق ہیں اور اعتدال کے اوپر مبنی ہیں، تو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان جب تک اعتدال کے اوپر چلتا رہتا ہے تو انسان دنیا کے اندر بھی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور جب وہ اعتدال سے افراط اور تفریط کی طرف ہوتا ہے تو پھر یا ایک انتہا کو پہنچ جاتا ہے نفرت کی، یا پھر محبت کی ایک انتہا، یا دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنانا ہے تو پھر شریعت نے جو تعلیم دی ہے، اور شریعت کی تعلیم عین فطرت کے مطابق ہے، اس کے اوپر عمل کر کے انسان ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔